الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ ایک مرتبہ درود پڑھ لیتے ہیں سر۔ اللہم صلی علی محمد۔ القسم الثانی، مصنف یہاں پہ ان لوگوں کا ذکر فرما رہے تھے کہ جو غیبت صغریٰ میں امام مہدی عجل اللہ فرجہ شریف کی زیارت سے متشرف ہوئے۔ ان میں سے پہلے وہ لوگ تھے کہ جو امام حسن عسکری علیہ السلام کی زندگی میں امام مہدی علیہ السلام کو جن لوگوں نے دیکھا، اور دوسری قسم وہ تھی کہ جو امام حسن عسکری علیہ السلام کی جب وفات اور شہادت ہو جاتی ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے امام مہدی علیہ السلام کو دیکھا۔ مصنف یہاں پہ یہ لکھتے ہیں کہ ان لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے اور ان لوگوں کو بالکل شمار کرنا یہ کیا مشکل ہے، لیکن چند ایک لوگوں کے ہم نام آپ کے سامنے ذکر کر دیتے ہیں کہ جو امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کے بعد بھی امام مہدی علیہ السلام کی زیارت کرتے رہے اور ان کو دیکھتے رہے۔ ان میں سے سب سے پہلے ابو الادیان لکھا کہ جن کے متعلق تفصیلی گفتگو جو ہے وہ ہو چکی ہے کہ امام کی شہادت کے وقت یہ جو ہے وہ صحابی موجود تھا۔ دوسرے نمبر پہ حاجز بن یزید الوشاء لکھا کہ جو پہلے امام حسن عسکری علیہ السلام کے وکیل ہوتا تھا اور پھر بعد میں جو ہے وہ امام مہدی علیہ السلام کی وکالت میں بھی کیا ہے یہ کام کرتا رہا، اور ان کے بارے میں یہ ہے کہ یہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے جنازے میں بھی کیا باقاعدہ شریک ہوا، اور اس کا بھی کہتے ہیں کہ روایات میں تفصیلی ذکر موجود ہے۔ تیسرے نمبر پہ وہی جعفر جو ہے وہ شخص ہے کہ جعفر بن علی کہ امام مہدی علیہ السلام کے جو چچا ہے، اور اس کے بارے میں تو تفصیلی طور پہ مصنف نے بیان کیا تھا کہ یہ تو باقاعدہ جو ہے وہ نماز جنازہ پڑھنے کے لیے آگے بڑھا تھا، اور امام مہدی علیہ السلام وہاں پہ آئے تھے باہر، اور وہاں پہ کہا تھا کہ اے میرے چچا پیچھے ہٹ جائیں، میں جو ہے وہ نماز پڑھانے کا زیادہ جو ہے وہ حق رکھتا ہوں۔ یہ پہلی دفعہ جو ہے وہ یعنی اس کے الفاظ کے مطابق کہ میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا، تو لہٰذا پہلی دفعہ جو ہے وہ جنازے کے ٹائم پہ اس نے دیکھا جعفر نے امام مہدی علیہ السلام کو، اور دوسری دفعہ جب اس نے جو ہے وہ میراث کے اندر جو ہے وہ نظار ڈالا اور میراث جو ہے وہ لینا چاہ رہا تھا، تو اس وقت جو ہے وہ امام مہدی علیہ السلام ظاہر ہوئے، اور وہاں پہ ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ یا جعفر ما لک تتعرض فی حقوقی، کہ آپ کو کیا ہو گیا ہے کہ آپ میرے حق میں جو ہے وہ ہاتھ ڈال رہے ہیں اور میرے حق کو کیا غصب کر رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر امام علیہ السلام جو ہے وہ غیبت میں چلے گئے، اور تیسری مرتبہ تب اس نے دیکھا کہ جب امام حسن عسکری علیہ السلام کی جو والدہ ہیں وہ وفات پاتی ہیں، اور ان کی یہ وصیت تھی کہ مجھے اس گھر میں دفن کیا جائے کہ جہاں پہ امام علی نقی علیہ السلام اور امام حسن عسکری علیہ السلام جو ہے وہ دفن ہے، تو وہاں پہ پھر جو ہے وہ جعفر نے تنازع کھڑا کر دیا کہ یہ تو میرا گھر ہے اور میں جو ہے وہ اس گھر میں جو ہے وہ دفن ہونے کی اجازت نہیں دوں گا۔ تو وہاں پہ پھر جو ہے وہ امام مہدی علیہ السلام ظاہر ہوئے، اور اس سے جو ہے وہ کہا کہ ادارو کا ہے کہ کیا یہ آپ کا گھر ہے جو آپ دعویٰ کر رہے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جعفر نے پھر دوبارہ کیا ہے امام مہدی علیہ السلام کو نہیں دیکھا۔ چوتھے نمبر پہ مصنف کہتے ہیں کہ ایک بہت بڑی تعداد ہے کہ جو امام حسن عسکری اسلام کی جو ہے وہ جنازے میں شریک ہوئی، اور جتنے بھی شریک لوگ تھے اس جنازے میں سب نے جو ہے وہ امام مہدی علیہ السلام کو دیکھا تھا کہ جب امام مہدی علیہ السلام آگے بڑھے اور انہوں نے جو ہے وہ اپنے والد کا نماز جنازہ پڑھایا، تو وہاں تو ایک بہت بڑی تعداد تھی جنہوں نے جو ہے وہ امام مہدی علیہ السلام کی زیارت کی۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ قمیوں کا جو وفد ہے، اور جو دوسرے وفد کا جو مصنف نے ذکر کیا تھا کہ جو سامرہ میں آئے تھے اور پوچھا تھا کہ جو ہے وہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے لیے ہم اموال لے کر آئے ہیں، تو بتایا تھا کہ ان کا نائب جعفر ہے، تو ایک وہ تفصیلی کیا ہے واقعہ ہوا تھا، تو وہاں پہ جب وہ واپس جا رہے تھے تو ایک غلام آیا تھا اور وہ انہیں کیا امام مہدی علیہ السلام کے پاس لے گیا تھا۔ چھٹے نمبر پہ کہتے ہیں کہ ایک سیما جو ہے وہ شخص یہ ملتا ہے کہ یا تو یہ جو جعفر تھا اس کے جو ہے وہ بندوں میں سے تھا، اس کے لڑکوں میں سے تھا، یا پھر جو ہے وہ جو مقتدر عباسی کے سپاہیوں میں سے کیا ایک تھا۔ اس بندے نے یہ گستاخی کی کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے گھر کے دروازے کو توڑ دیا
اور اس ٹائم پہ جب اس نے اتنا زور سے دروازہ کھٹکایا کہ وہ ٹوٹ گیا، تو امام مہدی علیہ السلام جو ہے وہ اس گھر سے باہر نکلے اور ان کے ہاتھ میں جو ہے وہ ایک کلہاڑا جیسی کوئی چیز تھی۔ تو امام مہدی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میرے گھر میں جو ہے وہ کیا کر رہے ہو، میرے گھر میں کیا کرنا چاہتے ہو؟ اس وقت سیما نے کہا کہ ان جعفر زعم ان اباک مضى ولا ولد له، کہ جو جعفر ہے اس کا یہ گمان ہے کہ آپ کے والد اس دنیا سے چلے گئے ہیں اور ان کا کوئی اولاد نہیں ہے، لہذا جو ہے وہی کیا وارث ہیں، تو اگر یہ جو ہے وہ آپ کا گھر ہے تو میں جو ہے وہ یہاں سے چلا جاتا ہوں۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ کہہ کے کہ اچھا یہ آپ کا گھر ہے، تو وہ کہہ دوبارہ گھر سے کہہ چلا گیا تھا۔ 7ویں نمبر پہ ابراہیم بن ادریس کا ذکر ملتا ہے۔ یہ امام علی نقی علیہ السلام کے صحاب میں سے تھا، اور اس نے بھی امام حسن عسکری السلام کی شہادت کے بعد جو ہے وہ امام مہدی علیہ السلام کی زیارت کی، اور اس کے یہ جملے ہیں کہ میں نے جو ہے وہ جب امام مہدی علیہ السلام کو دیکھا تو اس وقت وہ ایفا تھے، ایفا یعنی تقریباً 20 سال کی جو ہے وہ ان کی ایج ہو چکی تھی، اور میں ان کے قریب گیا اور باقاعدہ میں نے قبلت یدہ ورأسہ، ان کے ہاتھ کو بھی چوما اور ان کے سر کو بھی کیا چوما۔ اور 8ویں نمبر پہ جو ہیں وہ علی بن مہذیار ہیں، اور کہتے ہیں کہ ان کی بڑی مفصل حدیث ہے، اور شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے، شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے اپنی کتابوں میں اس حدیث کو لکھا ہے کہ ایک وادی ہے جبل الطائف، وہاں پہ جو ہے وہ علی بن مہذیار کی امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف سے ملاقات ہوتی ہے، اور باقاعدہ وہ کچھ دن جو ہے وہ امام کے پاس کیا رکتے بھی ہیں، لیکن اس حدیث کو مکمل کیا ہے مصنف نے بیان نہیں کیا، بس یہ ایک لسٹ گنوا رہے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے وہ غیبت صغریٰ میں جو ہے وہ امام مہدی علیہ السلام سے کیا ملتے رہے، یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ فقط جو ہے وہ 4 جو نائب تھے وہی امام سے ملتے تھے، 4 نائبین کے علاوہ اور بھی کیا بہت سارے لوگوں کا امام علیہ السلام سے کیا ملاقات کا سلسلہ رہا ہے۔ 9ویں نمبر پہ جو ہے وہ محمد بن عثمان ہیں جو دوسرے نائب ہیں، یہ بھی جو ہے وہ امام مہدی علیہ السلام سے کافی ملتے رہے، اور ان سے جب یہ سوال کیا گیا کہ کیا آپ نے صاحب الامر کو دیکھا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں دیکھا ہے، اور ابھی جو آخری ملاقات ہماری ہوئی ہے وہ عند بیت اللہ الحرام، وہ خانہ کعبہ کے پاس ہوئی ہے، اور وہاں پہ وہ یہ دعا مانگ رہے تھے کہ اللہم انجز لی ما وعدتنی، اے اللہ میرے لیے جو تو نے وعدہ کیا ہے اسے تم پورا کر دے۔ اور یہی جو ہے وہ روایت عبداللہ بن جعفر سے ہے، وہ بھی یہ کہتا ہے کہ میں نے محمد بن عثمان العمری سے یہ کہتے ہوئے سنا کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ کعبہ کے جو پردہ ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ امام علیہ السلام موجود تھے، اور کعبہ کے کپڑے کو پکڑ کے جو ہے وہ یہ دعا مانگ رہے تھے کہ اللہم انتقم لی من اعدائی، کہ اے اللہ جو ہے وہ تو میرے دشمنوں سے جو ہے وہ میرے لیے انتقام لے۔ تو یہاں تک مصنف کہتے ہیں کہ یہ ان چند ایک لوگوں کے جو ہے وہ نام ہیں جو ہم نے آپ کی خدمت میں ذکر کیے ہیں کہ جو غیبت صغریٰ میں ملتے رہے، اور اس کے علاوہ بھی اور بہت بڑے جو ہے وہ نام ہیں، اور ایک بڑی تعداد ہے کہ جن کا ایک تعلق جو ہے وہ امام علیہ السلام سے رہا ہے غیبت صغریٰ میں، اور اگر ان سب کے جو ہے وہ ہم بارے میں گفتگو کریں تو ایک بات کیا ہے لمبی ہو جائے گی۔ تو بہرحال کہنے کا یہ خلاصہ یہ ہے کہ غیبت صغریٰ میں بھی ایک بہت بڑی تعداد رہی ہے کہ جن کی جو ہے وہ امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف سے کیا ملاقات کا سلسلہ رہا ہے۔ اب اس کے بعد مصنف ایک جو ہے وہ اور گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں کہ جب امام مہدی علیہ السلام کے یہ 4 خاص نائب تھے اور پھر لوگوں کی ملاقاتوں کا سلسلہ تھا، تو ادھر سے جو اس دور کی حکومت تھی ان کو بھی جو ہے وہ امام علیہ السلام کے وجود سے خطرہ تھا، اور انہوں نے کس طریقے سے جو ہے وہ چالیں چلی ہیں امام علیہ السلام کو جو ہے وہ قتل کرنے کے لیے، تو اس کا جو ہے پھر وہ آغاز کر رہے ہیں، اور اس زمانے کی جو حکومت تھی ان کی جو پلاننگ تھی اور چال تھی اس سے جو ہے وہ پردہ اٹھائیں گے۔ صلی اللہ علیہ محمد و آلہ اجمعین۔